قرآن مقدس میں مولا تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر کا لوگوں کے دلوں سے خوف نکل گیا؟ آئندہ لمحہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایمان کے معاملات کو لے کر ہمارے بارے میں اللہ کے کیا فیصلے ہیں، ہدایت و گمراہی کو لے کر کیا فیصلے ہیں، نیکیوں اور برائیوں کو لے کر اللہ نے کیا مقدر کر دیا ہے، ہماری کیا تقدیر ہے، ہم نہیں جانتے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے نیاز نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارے ہیں، جو گھاٹے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو خسارے اور نقصان پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے نیاز رہتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، فکر آخرت رکھنے والے ہیں، فکر حسن خاتمہ رکھنے والے ہیں، اللہ رسول کا ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ کی شان بے نیازی کو جاننے والے لوگ ہیں۔ وہ کبھی بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے نیاز نہیں ہوتے، ہمیشہ روتے بلکتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں کبھی بھی بے نیاز نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری جو حالتیں ہیں، ہماری جو کیفیتیں ہیں، اگر اچھی ہیں تو برائیوں سے بدلنے میں وقت نہیں لگتا، ہدایت ہے تو وہ ہدایت گمراہی میں بدلنے، ایمان ہے تو وہ ایمان کفر اور شرک کی صورت اختیار کر لینے میں دیر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ کہاں ہے ڈر ہماری زندگی میں؟ سب سے زیادہ بے خوف اگر کسی سے ہم ہیں تو وہ خدا سے ہیں، سب سے زیادہ کسی سے اگر ہم بے فکر ہیں تو وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ آج ہمارا حال ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے مبغوض بندوں میں شامل نہ کر دے، اپنی بارگاہ کے مردودوں میں شامل نہ کر دے، کہیں اللہ اپنے نافرمانوں میں ہمیں شامل نہ کر دے۔ جو لوگ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی شان بے نیازی سے خائف اور خوف زدہ رہتے ہیں، ان کو کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن ہی میں اللہ ایک مقام پر فرما رہا ہے ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مطلب ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، ایمان ایک کامل کی دولتوں سے انہیں مالا مال کر دیا جاتا ہے، ان کا خاتمہ بھی بالخیر کیا جاتا ہے، مرتے وقت بھی ان کا ایمان ان کے پاس محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہدایت اور رحمت میں آ گئیں۔ ہدی و رحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ہر رحمت اور ہر ہدایت اس آدمی کا مقدر بن جاتی ہے جو آدمی اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو یہاں ترغیب دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، اگر واقعتاً تمہیں اپنے ساتھ ایمان کی دولت کو ساتھ لے جانے کی فکر ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کے تقاضے کیا ہیں؟ احکام شریعت کی پابجائی، منہیات شرعیہ سے رکے رہنا، یہ دو کام جس نے مضبوطی سے تھام لیے تو اللہ رب العزت سے یہی ڈرنے کا مطلب ہے۔ اور جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس کے لیے رحمت بھی۔